بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان خان، اور میں ہوں مریلی بلوچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹرینڈنگ ٹوڈے۔ تو کیا ہے عمر آج کی اپڈیٹس؟ آج کی اپڈیٹ آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں معاملات طے پا گئے ہیں، جس کے مطابق شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور آصف علی زرداری صدر ہوں گے۔ اسی طرح پنجاب میں جو گورنرشپ ہے وہ ملی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، جن میں انہوں نے 3 نام جو ہیں شارٹ لسٹ کیے ہیں، جن میں مختوم احمد، قمر زمان کائرہ اور ندیم افضل چند کے نام شامل ہیں۔ اسی طرح بلوچستان حکومت بنانے میں 3 جماعتوں میں معاملات طے پا گئے۔ ان جماعتوں میں ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور باپ شامل ہے۔ اسی طرح جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہوں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ جو اسپیکر ہیں وہ نون لیگ سے ہوں گے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں گے۔ اسی طرح معاملات اگر ہم قومی اسمبلی کی طرف چلیں تو جو اسپیکر ہوں گے وہ نون لیگ سے ہوں گے، اور جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں گے۔ اب ایم کیو ایم کا رول بھی ظاہری بات ہے اس میں اہم تھا، تو ایم کیو ایم نے وفاق میں 5 وزارتیں مانگ لی ہیں۔ ان وزارتوں میں آئی ٹی کی وزارت، ٹھیک ہے، اور پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت، اور چند اور کچھ وزارتیں وہ مانگ لی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پنجاب اسمبلی میں۔ جو پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ہوں گے میاں مشتبہ شجاع الرحمان صاحب، اسی طرح ڈپٹی اسپیکر ہوں گے ظہیر صاحب۔ یہ دونوں شخصیات کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ تو یہ تو ہے اپڈیٹ جو وفاق میں حکومت بننے جا رہی ہے۔ اسی طرح جو ابھی کی اپڈیٹ ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 23 اور 24 فروری کو کاغذات جمع کرائے جا سکتے ہیں، اور ان کاغذات کی جو سکروٹنی ہے وہ 25 فروری کو ہوگی، اور سینٹرل آفس اور چاروں صوبائی سیکریٹریٹ میں پولنگ ہوگی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ اچھا، یہ دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست جو تھی وہ سپریم کورٹ میں بھی دائر کی تھی۔ وہ ایک بیسیکلی کہہ لیں کہ نظر ثانی کی درخواست تھی، جس پر سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان جو تھا وہ واپس لیا تھا۔ ہاں جی، لیکن شاید جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر جو ہے وہ دوبارہ سے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہیں۔ بالکل کیونکہ دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف سے جو بلے کا نشان واپس لیا گیا تھا وہ بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ ٹیکنیکل طور پر لیا گیا تھا۔ بہت سارے سوال جو تھے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھے تھے، لیکن دیکھا جائے تو وہ سوال کا جو ہے کسی بھی پارٹی سے یا ان کی انٹرا پارٹی الیکشن سے جو ہے وہ تعلق نہیں رکھتا۔ ان کا بیسکلی جو اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے ڈیٹس اناؤنس نہیں کی، ٹھیک ہے، جو رسید ہے وہ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کیش میں کیا دیکھو سارا کچھ۔ بات یہ نا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں اسی طرح دوسری بھی سیاسی جماعتیں کرواتی رہی ہیں، لیکن بات وہی تھا کہ جب آپ نے کسی کے خلاف اقدامات کرنے ہوتے ہیں یا کسی کے خلاف فیصلے سنانے ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ چیزیں نہیں دیکھتے۔ تو خیر میں نے آپ کو کہا نا کہ اب جو ہے وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہے دوبارہ سے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اچھا، پہلے یہ اعلان بتایا جا رہا تھا کہ الیکشن سے پہلے کروائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو تھا بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کیے گئے ہیں ان انٹرا پارٹی الیکشن کو جو ہے دوبارہ سے عام الیکشن کے انتخابات بعد کے کیا جائے بعد گا۔ کروائے جائیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ کیا ان تمام چیزوں کو جو ہے سامنے رکھ کر دوبارہ سے انٹرا پارٹی الیکشن، کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر پائے گا، اور دوبارہ سے کیا پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل ملے پائے گا یا نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھو کہ اب جو ہے وہ رابطہ ایپ کے ذریعے تمام چیزوں کو واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ اب دیکھو پہلے بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے کس جگہ پر یہ الیکشن کروائے ہیں، کون کون سے جو تھے وہ امیدوار اس الیکشن میں جنہوں نے حصہ لیا۔ تو اب دیکھا جائے تو رابطہ ایپ میں جو ہے ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل واضح طور پر بتائی گئی ہے، چاہے وہ ڈیٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فارم وصول کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے ہو، کن کن صوبوں میں کہاں کہاں پہ الیکشن ہوں گے، ان تمام کی جو ہے تفصیلات یعنی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ اچھا سر، اب میں آپ کو لے چلتا ہوں بڑی خبر پہ کہ اب پی ٹی آئی کیونکہ آزاد امیدوار ان کے لڑے تھے الیکشن، اور اب کیونکہ پی ٹی آئی کا خود وجود تو تھا نہیں، تو جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ انہیں مل نہیں سکتی۔ اب انہوں نے الائنس کیا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ، اور سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کا جو معاملہ تھا ان کا جو کوٹا ہے وہ آج الاٹ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے خواتین کی اقلیتی نشستوں کے لیے تحریری درخواست جمع کرا دی ہے، اور الیکشن کمیشن نے تحریری درخواست میں پارٹی لیٹر اور بیان حلفی جمع کرا دی ہے۔
مزید انہوں نے یہ کہا کہ خواتین اقلیتی مخصوص نشستوں پر کوٹا الاٹ کیا جائے، یہ درخواست میں استدعا کی ہے سنی اتحاد کونسل نے۔ اچھا، آج دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن نے ایک اجلاس بھی بلایا ہے، اب اجلاس میں جو ہے معاملات طے ہوں گے کہ کس پارٹی کو جو ہے کتنے مخصوص نشستیں دی جائیں گی، کتنوں کو نہیں دی جائیں گی۔ مطلب آج میں خبر دیکھ رہا تھا تو اس کے مطابق بتایا جا رہا تھا کہ 4-1 کے تناسب سے پاکستان تحریک انصاف کو صرف اور صرف ایک مخصوص نشست دی جائے سنی اتحاد کونسل جو کہ اب تو میں نے کہا نا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر حالانکہ پی ٹی آئی یہ امید کر رہی ہے کہ 24 یا 23 سے 24 سیٹیں انہیں ملنی چاہیے۔ دیکھو، جب ادارے اتنی کوشش کر کے پاکستان تحریک انصاف سے امیدوار لے رہے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھ لو نا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہیں ان پر زور زبردستی کر کے دباؤ ڈال کے جو ہے ان کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب گزشتہ روز جو تھا میاں اسلم صاحب نے بھی بڑا اعلان کیا ہے کہ مجھے بار بار یہ دباؤ ڈال کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں، آپ کے تمام کیسز معاف کروا دیے جائیں گے۔ تو اب دیکھ لو نا کہ اگر تو اتنی کوشش کی جا رہی ہے اداروں کی طرف سے، تو کیا اب یہ ادارہ بھی جو ہے اس بات کی کوشش نہیں کرے گا کہ مسلم لیگ نون کو جو ہے ایک تگڑا جو ہے وہ مینڈیٹ فراہم کر کے پنجاب حکومت بنانے کی جو ہے اس کو تمام تر کوششیں دی جائیں؟ تو سر اس خبر کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کی بات چلی رہی ہے، تو پنجاب سے جو نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے جو ہے اپنے سرکاری افسران سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کرنے والوں میں چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب اور دیگر جو افسران ہیں وہ شامل تھے، اور انہوں نے ایک آپ کیا کہیں، انہوں نے کہا کہ جو پنجاب ہے اور اس میں جو کرپشن ہے وہ میرے لیے ریڈ لائن ہے۔ اچھا تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کرپشن ان کی مریم نواز صاحبہ کے لیے ریڈ لائن ہے۔ اچھا، پہلی تو بات یہ کہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب انہوں نے جو تھا وہ ٹی وی پر آ کر یہ بات کہی تھی کہ میری باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پھر وہ پراپرٹیاں نکلنا شروع ہوگی۔ تو پھر شاید ان کو لگتا ہے انہیں شاید معصوموں سے پتہ ہی نہیں چلا کرپشن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھو کہ ان کا اپنا کیا تجربہ ہے سیاست میں، ان کی اپنی کیا کریبلٹی ہے کہ وہ اس پوسٹ پہ جو ہے بڑی اچھی ہے۔ اب دیکھو تو اگر تو باؤ جی کو اور جو ہے شہباز شریف صاحب کو نکال دیا جائے تو ان کی اپنی کیا حیثیت ہے، یا ان کے پاس کون سا ایسا تجربہ ہے کہ جو یہ پنجاب کو چلا سکتی ہے؟ سر تجربہ تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف میڈیا سیل انہوں نے رن کیا ہے پی ایم ایل این کے لیے، اور اب کیا ہی کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے رن کیا۔ یہ تجربہ نہیں ہوتا۔ دیکھو بات یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اداروں میں کسی کو جاب دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا تجربہ کتنا ہے، اس قابل ہے یا نہیں، اس کی قابلیت کیا ہے۔ تو اگر قابلیت کو آپ دیکھتے ہو نا تو شاید میں یہ کہوں کہ مریم نواز صاحبہ کا کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی قابلیت ہے، سوائے اگر دیکھا جائے تو قابلیت میں دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب کا نام شامل ہے یا شہباز شریف صاحب کا نام شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی قابلیت نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی تجربہ ہے۔ تو سر مسلم لیگ نون یہ سوچیے کہ ہم اپنے ینگ لیڈرشپ کو آگے لے کر آئیں۔ یار ینگ لیڈرشپ کو آگے لے کر آئے، ضرور لے کر آئے، لیکن اپنے طور پر لے کر آئے۔ اب یہ دیکھو نہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ پاکستان ہے، تو یہاں پہ تجربے دیکھو، یہاں پہ تجربوں کا ٹائم نہیں رہا۔ تو بیسیکلی ان کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے وہ ان کو سب سے بڑا صوبہ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی ٹریننگ مکمل کر سکیں، چاہے عوام کے اوپر جتنا بوجھ آئے۔ یار دیکھو، ٹریننگ آپ نے دینی ہے نا تو پاکستان سے ہٹ کر ٹریننگ دو، ٹھیک اچھا ہے؟ آپ اپنے ٹریننگ دیکھو، یہ پاکستان ٹریننگ کے لیے نہیں بنا ہوا کہ جہاں پہ آپ آؤ تجربے کرو، تجربہ آپ کا ٹھیک ہو تو بتاؤ کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے۔ سر یہ تو تجربہ فیل ہو تو آپ ملبہ اٹھا کے کسی اور پہ ڈال دو۔ تو یہ کام جو ہے اب بند ہونے چاہیے، تجربوں کی بنیاد پہ جو ہے لوگوں کو پوسٹیں نہ دی جائیں، اور ان پوسٹوں کا اس بات پر دیکھا جائے کہ یار یہ پاکستان ہے، یہاں پہ تجربے ہم 75 سالوں سے کرتے ہوئے آئے ہیں، اور ایک کوئی تجربہ ایسا نہیں ہے جو کامیاب ہو۔ تو چلو اگر یہ تجربہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، یعنی کہ اب دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس ٹائم اتنی ڈیسپریٹ ہوئی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے، یا میں اس پوسٹ پر اتنی قابل ہوں کہ میں اس پوسٹ کو جو ہے اچھے طریقے سے رن کر سکتی ہوں، یا میں پنجاب کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال سکتی ہوں، اس میں کرپشن ختم کر سکتی ہوں۔ تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے۔ سر بیسکلی پی ڈی ایم پارٹ 2 جو ہے وجود میں آ چکا ہے، اب بندر بانٹ تو ہو رہی ہے، پنجاب کی بھی ہو رہی ہے، سندھ کی بھی ہو رہی ہے، وفاق کی بھی ہو رہی ہے، بلوچستان کی بھی ہو گئی ہے۔ تو میرے خیال سے جو پنجاب کی بندر بانٹ ہے نا، اس کا جو سب سے بڑا جو جسے فائدہ ہوا ہے وہ ہے مریم نواز صاحبہ۔ نہ کچھ محنت کی، نہ کوئی تجربہ ہے، نہ کوئی قابلیت ہے، لیکن سب سے بڑا عہدہ جو ہے پنجاب کو مل گیا۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے انہوں نے محنت نہیں کی، انہوں نے محنت کی ہے۔ یہ دیکھو نا کہ جتنی محنت کرپشن میں محنت کی ہے، نہیں محنت آپ دیکھو، محنت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرپشن میں دیکھو انہوں نے لوگوں کے دلوں میں جتنی نفرت پیدا کی ہے، کیا یہ محنت نہیں ہے؟
یہ تو جو ننواز کی انہوں نے تقریروں مسلم سے لیگ نون اپنے کی عمل سے مقبولیت میں جو انہوں نے مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں کمی کی ہے، کیا یہ محنت نہیں ہے؟ یہ تو بالکل ان کے تو کھاتے جب میں آپ جاتا دیکھ لو کہ جب ایک بندہ پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ کرنے کی جگہ اس کو کم کر رہا ہے، تو کیا یہ اتنی پوسٹ کی، یہ اتنی قابلیت کی اہل ہے کہ یہ پنجاب کو رن کر سکتی ہیں؟ ایسے تو اب ہی دیکھو نا کہ سب سے پہلے توشہ خانہ کیس، ٹھیک ہے، کیا مریم نواز صاحبہ نے توشہ خانہ سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ سر گاڑی کیا نواز نکلوائی، شریف نے گاڑی کیا نکلوائی نواز انہوں شریف نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ کیا شہباز شریف صاحب نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ کیا مسلم لیگ نون کے کسی بھی وزراء نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ یہاں سے آپ اندازہ لگاؤ کہ جتنے بھی پاناما کیس میں جن کے نام تھے، کیا وہ ان کے خاندان سے منسلک نہیں تھے؟ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خود اپنے بیانی حلفی جمع کروائے تھے جس میں نواز شریف صاحب کا نام لیا تھا، کیا وہ کرپشن میں ملوث نہیں تھے؟ بالکل تو کیا آج ان کے لیے کرپشن جو ہے اتنی ریڈ لائن ہوگی کہ یہ آج لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ کرپشن میرے لیے ریڈ لائن ہے اور سر اس کو کوئی کراس نہ کرے؟ ان کو اپنی کرپشن نظر نہیں آتی. مسئلہ یہی ہے نا، اپنی کرپشن جو ہے انہیں نظر نہیں آتی، دوسروں کی کرپشن انہیں لگتا ہے کرپشن ہے. دیکھو جب آپ کو سیٹ ملتی ہے نا تو آپ اس طرح کے بڑی بڑی پھڑے مارتے ہو، ٹھیک ہے، اور ایک اس ٹائم مارتے ہو جب آپ کو سیٹ مل رہی ہوتی ہے، ایک آپ اس ٹائم پھڑ مارتے ہو جب آپ انتخابات میں حصہ لے رہے الیکشن ہوتے ہو. کمپین کر رہے اچھا ہوتے ہیں دیکھو جب بلاول بھٹو صاحب نے الیکشن کی کمپین چلا رہے تھے اور اسی طرح مریم نواز صاحبہ چلا رہی تھی، تو بڑی انہوں نے زبردست باتیں کی تھیں. ایک تو جو تھا وہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں 300 ارب روپے جو پاکستان کا ویسٹ ہو رہا ہے اس کو جو ہے طریقے سے میں قومی خزانے میں جو ہے بالکل اس کو جمع کرواؤں گا. تو جس پر اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ وہ 300 ارب روپیہ ہے کہاں. پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں 300 یونٹ استعمال کرنے والے کو بجلی مفت فراہم کروں گا. بالکل اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا، انہوں نے شاید یونٹ کم لیے تھے، انہوں نے 200 یونٹ کہے تھے. پھر مری میں کھڑے ہو کر جی پی او چوک پر کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ مری میں ہم گیس فراہم کریں گے. اور جن کے گھروں میں گیس آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گیس فراہم نہیں ہو رہی. جن کے گھر میں پائپ لائن آئی ہوئی ہے ان کو گیس فراہم نہیں ہو رہی، تو آپ کیسے گیس ان کو فراہم کریں گے جن کو ابھی تک گیس کی پائپ لائن ہی نہیں بچھائی سر گئی؟ بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوگا وفاق میں بھی اور یا پنجاب میں بھی، اور چیلنجز کا جہاں کہیں سامنا بھی تو حکومتیں بنائی جا رہی ہیں. یہ ملک اب جس حالت میں پہنچ چکا ہے نا، تو حکومت کرنا آسان نہیں ہوگا. اچھا مسئلہ پتہ ہے کیا آ رہا ہے؟ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ چیلنجز کا سامنا تو پہلے بھی تھا، آج کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ملک پر ہمیشہ سے سائنسدان مسلط کیے جاتے ہیں. اب دیکھ لو نا کہ ہمارا تجربہ پہلے جو تھا وہ وزارت خارجہ کا بلاول بھٹو صاحب نے سنبھالا، یوگانڈا تک گئے، ٹھیک ہے، مطلب اب یوگانڈا تک جانے کا ہمارا کوئی تک بنتا ہے. اب مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے پنجاب کا. جی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو ہم وزیر اعلیٰ بنا سکے. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ 2 نام آپ نکال لیں شریف برادران سر، کے. نسل در نسل جو ہے نا حکومت دی جا رہی ہے ایک ہی خاندانوں میں، 2 خاندانوں میں بیسکلی. تو اس ملک میں آج تک جس نے سچ بولا اس کا ہوا کیا ہے؟ صحیح. کسی کو پھانسی دے دی گئی ہے، کسی کو قتل کروا دیا گیا ہے، کوئی اٹھایا گیا ہے. تو اس ملک میں جو ہے آپ اسی طرح کے معاملات دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ ملک اسی طرح ہی چلتا رہے گا، اسی طرح ہی جو ہے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اسی طرح ہی جو ہے اپنے لوگوں کو مسلط کروائے جائیں گے. ہماری آج کی نیوزز یہیں تک تھی. آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے. آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.